السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے آلات لہو و لعب کی مذمت۔ بخاری شریف میں مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے ساتھی سے کہا آؤ جوا کھیلیں، اسے چاہیے کہ صدقہ کرے۔ مسلم، ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نرد یا نرد شیر سے کھیلا، گویا اس نے خنزیر کے گوشت اور لہو میں ہاتھ کو ڈبویا۔ احمد وغیرہ کی روایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے شخص کی مثال جو لرد کھیلتا ہے پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ایسی ہے جیسے کوئی شخص پیپ اور خنزیر کی خون سے وضو کرتا ہے اور پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یعنی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ جیسا کہ دوسری روایت میں ہے، اس کی تصریح موجود ہے۔ بہقی نے یحییٰ بن کثیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے لوگوں کے پاس سے گزر ہوا جو لرد کھیل رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، دل غافل ہے، ہاتھ کرنے والے ہیں اور زبانیں فضول بکنے والی ہیں۔ دیلمی نے روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ایسے لوگوں سے گزرو جو ان فعال کے تیروں، شطرنج، نرد اور ان سے مشابہ ہر اس چیز میں جو حرام کر دیا گیا ہے لگے ہو تو انہیں سلام نہ کرو۔ اگر وہ تمہیں سلام کرے تو ان کی سلام کا جواب نہ دو۔ فرمان نبوی ہے کہ 3 چیزیں جوا ہیں: شرطیہ بازیاں، چھوٹے چھوٹے تیروں کو پھینک کر جوا کھیلنا اور سیٹیاں بجا بجا کر کبوتر اڑانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایسے لوگوں کے پاس سے گزر ہوا جو شطرنج کھیل رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، کیا یہ وہ صورتیں ہیں جن کے واسطے تم اعتکاف کرنے والے ہو؟ تم میں سے کسی ایک کے ہاتھوں میں انگارہ اٹھا لینا یہاں تک کہ وہ بجھ جائے، انہیں چھونے سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا، بخدا تم اس کے علاوہ کسی اور کام کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ مزید ارشاد نبوی ہے کہ شطرنج کھیلنے والے بہت جھوٹے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک کہتا ہے، میں نے قتل کر دیا اور مارا، حالانکہ اس نے نہ کسی کو قتل کیا ہوتا ہے اور نہ مارا ہوتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ شطرنج ہمیشہ خطا کار ہی کھیلتا ہے، اور یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ آلات نغمہ و طرب یہ تو حرام ہیں، جیسے سارنگی، تھمبورا، رباب، طبلہ، بانسری اور ہر وہ ساز جو انفرادی طور پر گانے والے کی آواز سے ہم آہنگ ہو، یا پھر مکروہ ہے۔ اور وہ ایسے ساز ہے جو غنا میں تربیہ کی کیفیت کو نمایاں کرتے ہیں، مگر انفرادی طور پر ان سے نغمات کے نہیں۔ اور جو ساز جائز ہے وہ ایسے ہیں جو نغمہ و طرب کے لیے نہیں بلکہ اطلاع کے لیے بجائے جاتے ہیں، جیسے بغل، طبل، جنگ یا مجموعہ اکٹھا کرنے کا طبل، یا نکاح کے اعلان کے لیے دے بجانے وغیرہ۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنے بہت سارے خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔